نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں خطاؤں سے، گناہوں سے، غفلتوں سے اور سستیوں سے بچنے کی، معافی کی بہترین قرآنی دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، بشری تقاضے کے تحت ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سستی اور غفلت کی وجہ سے حکم عدولی کر بیٹھتے ہیں۔ احساس ندامت کے ساتھ ہمیں تمام غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے پروردگار ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان کی فرما برداری، تابعداری کریں، حکم عدولی نہ کریں۔ ناظرین، یہ قرآنی دعا جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ وہ دعا ہے جو غزوہ احد کے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پڑھی۔ ناظرین، غزوہ احد میں جب ایک دستہ احد پہاڑ کے اوپر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تعینات کیا گیا، جس میں 50 صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود رہے۔ کچھ صحابہ سے اجتہادی خطا ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی۔ اجتہادی غلطی جب ہوتی ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا، اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، اس پر باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ جو صحابہ کرام اس درے کو چھوڑ کر واپس آ گئے اور خالد ابن ولید جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابی رسول بنے، اس وقت کفار کی طرف سے کمانڈر تھے، انہوں نے اٹیک کیا اور گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جام شہادت نوش کر گئے۔ گھمسان کی لڑائی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم شکل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو کسی شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ تو گھمسان کی لڑائی اور 70 صحابہ کی شہادت کی وجہ سے پریشان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو پھر اور گھبرا گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے جو دعا پڑھی وہ یہ ہے: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے
اور معاف کر دیجئے ان زیادتیوں کو جو ہمارے معاملے میں ہم سے ہوئی، اور ثابت قدم رکھیے ہمیں اور مدد فرما ہماری کفار کے مقابلے میں۔ سبحان اللہ، پیاری دعا ہے۔ پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ان زیادتیوں سے بھی درگزر کیجئے جو ہم سے ہوئی ہمارے معاملات میں، اور ثابت قدم رکھیے ہمیں اور ہماری مدد فرما کفار کے مقابلے میں۔ یہ دعا پڑھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ یہ قرآنی دعا آپ بھی پڑھیے، غفلتوں سے نجات کے لیے، خطاؤں سے گناہوں سے معافی کے لیے، غلطیوں سے معافی کے لیے یہ دعا آپ بھی پڑھیے۔ یہ مبارک قرآنی دعا سورہ آل عمران میں موجود ہے، آیت نمبر ہے 147، آیت نمبر ہے 147، آیت نمبر 147۔ اس پیاری قرآنی دعا کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، نیکی کرنے کا دل کرے گا، نیکیوں کی طرف بڑھنے کا دل کرے گا، اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی سے نفرت ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ کی محبت دل میں پیوست ہوگی، تعلق مع اللہ نصیب ہوگا، قرب الہی انشاءاللہ جن اعمال سے ملتا ہے وہ اعمال کرنے کی دل کوشش کرے گا اور جسم انشاءاللہ ان اعمال کی طرف دوڑے گا، یعنی بدنی عبادات اور مالی عبادات دونوں طرح کی عبادات کے لیے دل کرے گا۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی کلینک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔